تو یہ اماموں کو منکم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ آنے والا وجود کسی باہر سے یا آسمان سے نہیں آئے گا بلکہ امت محمدیہ میں سے آئے گا. یا ایک میں حضرت اقدس مسیح موعود اسلام کا چیلنج پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو. حضرت اقدس مسیح موعود اسلام نے 1 جولائی 1900 کو ایک چیلنج دیا جو آج تک اسی طرح موجود ہے ہمارے تمام مخالفین اور مخاطبین کے لیے. حضور فرماتے ہیں اگر کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے اور پھر کسی وقت جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر سے نازل ہوں گے اور چڑھنا اور اترنا دونوں امر جسم عنصری کے ساتھ حدیث سے ثابت ہو جائیں تو مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں ایسی حدیث صحیح حدیث پیش کرنے والے کو 1000 روپیہ انعام دوں گا. تو یہ 1000 روپے کا اس دور سے لے کر آج تک انعام موجود ہے. تو اول تو ان کا آسمان پر جانا ہی ثابت نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات سے، حدیث صحیحہ سے، لغت سے، بائبل سے، دیگر حوالوں سے ہم ثابت کر چکے ہیں گزشتہ پروگراموں میں. تو جب اوپر گیا ہی نہیں ہے، جس مسئلے کی اصل ثابت نہ ہو اس کی فرع پر کیسے بحث ہو سکتی ہے؟ وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ ماں جمی نہیں پتر بنے رہتے. جب اس کی اصل ہی موجود نہیں ہے تو اس کی فرع پر کیسے بحث ہوگی؟ تو آسمان پر جانا ہی ثابت نہیں ہے، جو گیا ہی نہیں ہے اس نے آنا کہاں سے ہے؟ تو تمام انبیاء جس طرح زمین سے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں سے ہی پیدا کرتا ہے اور مبعوث کرتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بعثت ہے. اور اس بعثت سے مراد دراصل ان کی صفات اور خوبیوں پر آنے والا وہ وجود ہے. چنانچہ 1 2 4 نہیں، بے شمار ایسی صفات اور مشابہتیں ہیں جو آنے والے اس مسیح میں اور اس بنی اسرائیلی مسیح میں موجود ہیں. تو لوگ تو معمولی وجہ سے بھی دوسرا نام دے دیتے ہیں. کسی کو بہادر ہو تو شیر کہہ دیتے ہیں، سخی ہو تو حاتم تائی کہہ دیتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو خوبصورت ہو تو چاند کہہ دیتی ہیں کہ میرا چاند آ گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل عرب تھے، کیا وہ ہم نے اپنے آنے والے اس پیارے کو یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے کہ وہ ابن مریم ہوگا؟ یعنی ابن مریم کی خوب پر، ان کی صفات پر اور ان کی مشابہتیں لے کر آنے والا ہوگا. چنانچہ بہت ساری وہ مشابہتیں ہیں جو آنے والے اس موعود کی اس بنی اسرائیلی مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اس لیے ابن مریم کا ذکر کیا ہے. پھر قرآن کریم میں بھی بڑی واضح طور پر پیش گوئی سورہ تحریم میں موجود ہے کہ مومنوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں سے دی ہے. ایک مومن ہے جو آسیہ، جو فرعون کی بیوی تھی، ان سے مشابہت رکھتے ہیں، جو اپنے ایمان کو پوری طرح اس پر عمل نہیں کر سکتی تھی ظالم بادشاہ کے سامنے. اور ایک مریم صفت کے ہیں مومن جو ترقی کرتے ہیں تو ان پر خدا تعالیٰ کا الہام اترتا ہے. چنانچہ وہاں مذکر کی ضمیر استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرمی صفت سے عیسوی صفت کو پیدا کرتا ہے. تو اگر امت محمدیہ میں کسی نے عیسیٰ بننا ہی نہیں تھا تو یہ مثال کس لیے پیش کی ہے؟ قرآن کریم کی اس مثال پر اگر عمل ہو ہی نہیں سکتا تو قرآن شریف یہ کس بات کی مثال پیش کر رہا ہے؟ تو قرآن کریم بھی اور حدیث صحیحہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ باہر سے کسی اور امت سے نہ کبھی کوئی گیا نہ کسی نے آنا ہے. امت محمدیہ سے ہی اللہ تعالیٰ اس آنے والے وجود کو مبعوث کرے گا، جیسا کہ اس نے بانی جماعت احمدیہ سیدنا اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ شبیر ثاقب صاحب، جزاک اللہ. ابھی ناظرین جس طرح کہ ہم نے سنا شبیر ثاقب صاحب کا جواب، اس میں انہوں نے ایک جگہ پہ ذکر کیا کہ اس سوال کا جواب پہلے بھی ہم پروگرامز میں دے چکے ہیں. عام جب ہم پروگرام کے دوران بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اگرچہ ہم ہر سوال کا جواب کوشش کرتے ہیں کہ ضرور دے دیں، لیکن بعض سوالات ایسے جو ریپیٹڈلی آتے ہیں اس کا ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اس سوال کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے. تو ناظرین کی سہولت کے لیے، ناظرین ہی کے کہنے پہ بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر اس پروگرام کو وہ ایکسس کر سکیں، میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا MTA انٹرنیشنل کا جو یوٹیوب پہ چینل ہے اس پہ اگر آپ جائیں، ہم آپ کو اس وقت اسکرین پہ اس کی سلائیڈ بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا زیادہ بہتر طور پہ اندازہ ہو سکے. جب آپ جاتے ہیں www.youtube.com پہ تو آپ کو جو پیج نظر آتا ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی دیں. تو اس پیج پہ جب آپ اس کے ہوم پیج پہ جاتے ہیں تو اس میں آپ ٹائپ کرتے ہیں سرچ کرنے کے لیے MTA آن لائن 1. یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے یوٹیوب پہ، اور اس میں جا کے آپ سرچ کرتے ہیں راہ ہدا تو آپ تمام پروگرامز جو کہ ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں جو اب تک راہ ہدا کے نشر ہو چکے ہیں، ان پروگرامز کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بہت سے سوالات کے جواب کو مل بھی سکتے ہیں. لیکن یہ کہنے کے بعد میں اس بات کو اپنے ناظرین کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اس پروگرام میں ہم سے رابطہ
ضرور کریں. یہ صرف میں ان ناظرین کی سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں جو بعض اوقات پروگرام کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں, اگر وہ مطلب ریپیٹ اس کا نہیں دیکھ سکتے تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو جا کے. تو یہ صرف ان ناظرین کے لیے گزارش تھی. ویسے تمام ناظرین کے لیے ہم یہ پیشکش ہے ہماری کہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں جو بات ہم سے کرنا چاہیں وہ اس پروگرام کے دوران ہم سے بات ضرور کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر بعد میں یہ تفصیل آپ کو دوبارہ بھی بتاؤں گا اور ہم اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن پر اس کی سلائیڈ بھی دکھا دیں گے. مومن صاحب, ابھی ہم نے شبیر ثاقب صاحب کی گفتگو سنی اور شبیر ثاقب صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا کہ جو عیسیٰ ابن مریم کا لفظ استعمال ہوا حدیث میں وہ دراصل ان مماثلتوں کی وجہ سے تھا جو کہ آنے والے مسیح میں مسیح ناصری کے ساتھ ہونی تھی. لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حدیث میں اس قدر واضح طور پہ عیسیٰ ابن مریم کنیت سمیت لفظ جو ہے وہ نام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذکور ہے, تو اگر ہم اس چیز کو تسلیم کر بھی لیں یا اگر کوئی اس بات کو مان بھی لے کہ انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے اس دنیا میں, اس میں قباحت کیا ہے؟ سب جہاں تک قباحت کا تعلق ہے تو اس بات کے ماننے میں کہ وہی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رسولان الی بنی اسرائیل تھے انہی نے واپس آنا ہے, تو قباحت تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہم اس کو مان لیں تو ہم ایک ایسی بات مانیں گے کہ جو کہ صریح طور پر قرآن کریم کے خلاف ہے. آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں, قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا 23 جگہ پر ذکر کرتا ہے, اور وہ 30 آیات جو ہیں وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جگہوں پر پیش فرمائی ہوئی. تو گویا اور وفات یافتگان کے متعلق جو اس دنیا سے ایک دفعہ گزر جائے اس کے متعلق بھی قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کی یہ سنت مذکور ہے کہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون, کہ سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی ہے ناظرین کو, کہ جو بھی بستی یا بستی والوں کو ایک دفعہ ہم ہلاک کر دیں ان کے اوپر خدا تعالیٰ یہ بات حرام کر دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. تو لہٰذا یہ ایک ایسا قرآن میں مذکور سنت اللہ ہے, اور اس کے صریح طور پر مخالف ایک بات ہم مان لیں گے. اگر قباحت پوچھی جائے تو قباحت تو یہی ہے. اس لیے جب بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فزیکلی اسی دنیا میں دوبارہ واپس آنے کے اگر نظریے کو دیکھیں تو سب سے پہلے اگر قرآن میں دیکھ لیں تو یہ بات صریح طور پر قرآن کریم کے مخالف ہے, کیونکہ قرآن کریم میں صرف ان کی وفات کا ذکر ہے, دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر نہیں. حدیث کو دیکھ لیں تو بعض احادیث وفات کا ذکر کرتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی احادیث ہیں جو کہ استعارات سے پر ہیں, اور وہ احادیث حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر کرتی ہیں پیشگوئی کے رنگ میں. لیکن انہی احادیث کے اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں واپس آنا مراد نہیں, کیونکہ جیسا کہ ابھی استاذ المکرم شبیر ثاقب صاحب نے بیان کیا ہے کہ جیسا وہ حدیث ہے کہ اسی مثلاً حدیث میں جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دنیا میں آنے کا ذکر ہے, اسی حدیث کے آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم, گویا وہ شبہ جو ابن مریم کے الفاظ سے دلوں میں گزر سکتا تھا کہ آیا شاید وہی ابن مریم نے دوبارہ واپس آنا ہے یا کسی اور نے آنا ہے, تو اس کے لیے تعیین کر دی کہ نہیں تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. ابن مریم یا مسیح ابن مریم اس آنے والے کو جو کہا جا رہا ہے یہ صرف صفات میں مشابہت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے, ورنہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. اسی طرح اگر احادیث کو دیکھ لیں تو وہاں پر اختلاف حلیتین والی حدیث جو مشہور بخاری کی حدیث ہے, جس کا بے شمار دفعہ اس پروگرام میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ دونوں مسیح, جو مسیح گزر چکا ہے اور جو آنے والا مسیح ہے, دونوں کے حلیوں میں جو واضح فرق ہے وہ بخاری شریف میں مذکور حدیث میں بیان ہو چکا. اس لیے جن بھی احادیث میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے یا حضرت مسیح ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے وہ استعارات سے پر ہیں, اور انہی احادیث میں اس بات کا حل موجود ہے کہ مسیح ابن مریم نے دوبارہ واپس نہیں آنا بلکہ آنے والا اور وجود ہوگا. اور اس کے بارے میں یعنی یہ ایک عام طرز کلام ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کسی سخی شخص کو آتا دیکھ کر کہے کہ حاتم طائی آ گیا, تو اس سے کبھی یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ حاتم طائی جو کہ سینکڑوں سال پہلے فوت ہو چکا گویا وہی دوبارہ آ گیا.
یا اگر کسی بہادر شخص کو دیکھ کے کہیں کہ یہ تو رستم ہے اور رستم آ رہا ہے، تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ رستم جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا وہی دوبارہ آ گیا اس دنیا میں، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ حاتم طائی کی طرح ہی یہ سخی شخص ہے جو آ رہا ہے۔ اور اسی طرح امسا صاحب نے بھی ایک موقع پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں مثلاً یہ ایک عام طریق رائج ہے کہ وہ تفاول کے طور پر نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، عیسیٰ یا موسیٰ اور اسی طرح بعض دوسرے ادریس، اسی طرح یہ نام جو ہیں انبیاء کے نام تفاول کے طور پر رکھے جاتے ہیں، اور اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ بچہ گویا دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہو گئے، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے تفاول کے طور پہ یہ نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان میں وہ صفات پیدا کر دے جو خدا تعالیٰ کے ان پاکیزہ انبیاء میں موجود تھی۔